معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الإصابۃ والثواب والصلاۃ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشائی بزم جنت، شہر یار ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا مقدس نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ حد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اللہ حد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرات، گزشتہ جمعہ ابو حامد حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح اور سیرت کے کچھ پہلو اپنے علم و آگاہی کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو شہرت دوام عطا فرماتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی کبھی نہ مٹنے والی شہرت، اور ان بندوں کی سچی محبت اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ جو بارگاہ حضور رحمت عالم اور بارگاہ رب العالمین کے معدب اور نوازے ہوئے ہیں، مخلوق میں انسان اور جن ہی نہیں بلکہ جانور تک ان کا ادب کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، انہیں جانتے ہیں۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ شرف الدین بصیری نے قصید بردہ شریف کا ایک شعر لکھا ہے، ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلق الاسد فی آجامها تجیمی، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و مدد مل گئی، پھر وہ جنگل میں بھی چلا جائے تو شیر ان سے ملاقات کر کے ادب بجا لاتا ہے۔ ان تلق الاسد فی آجامها تجیمی، پھر شیر بھی ان کا خادم بن جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام اور منصب ہوتا ہے جو بارگاہ رسول میں نوازے جاتے ہیں۔
انہی نوازے ہوئے شخصیتوں میں ایک نام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جس کا کچھ بیان فقیر برکاتی نے گزشتہ جمعہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام محمد غزالی کو وہ شعور، آگہی، ادب اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کارآمد و فائدہ مند انہیں ان کی کتاب کو بنایا۔ آج امام محمد غزالی کی کتاب احیاء العلوم اس قدر دنیا میں مقبول ہے کہ فلسفی میں ایک بہت بڑا یورپ کا فلسفی ہے، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ یورپ کی دنیا میں اخلاقیات کا بانی ہے۔ مسٹر ریکارڈ کر کے اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اس نے یورپ کی دنیا میں اخلاق کو ترجیح دی، اخلاق کی بنیاد ڈالی، اور فلسفہ اخلاق کا وہ بانی یورپ میں مانا جاتا ہے۔ مگر وہ بعد میں ہوا۔ یورپی ایک بہت بڑا فلسفی کہتا ہے کہ اگر امام غزالی کی کتاب اس سے پہلے کہ یہ یورپی بانی فلسفہ اخلاق مسٹر ریکارڈ اگر اس کی کتاب لکھنے سے پہلے امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہو جاتا تو لوگ یہی سمجھتے کہ مسٹر ریکارڈ نے امام غزالی کی کتاب کو چرا کے اپنی کتاب میں اپنا نام درج کر دیا ہے۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے ان کتابوں کو کہ آج یورپ کی دنیا میں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کا بڑے زور و شور سے اور بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی کتاب، ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا، گر خواہی کہ یابی فلاح و ظفر، گر خواہی کہ یابی فلاح و ظفر، کیمیائے سعادت ببیں یک نظر۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو ایک مرتبہ کیمیائے سعادت کا مطالعہ کر لے۔ مولوی ہرگز نہ شد بحر العلوم، مولوی ہرگز نہ شد بحر العلوم، تن واقف شد از احیاء العلوم۔ جب تک کوئی احیاء العلوم کا مطالعہ نہیں کرے گا وہ بحر العلوم اور علامہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ان کی کتاب کی اہمیت و افادیت کے لیے اور ان کی عظمت کے لیے بتایا گیا۔ سنیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کی کتابوں کو مقبولیت دی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ میں احیاء العلوم تھی، وہ اس سے پہلے احیاء العلوم کا جو انکار کرتے تھے، اس کے بعض مضامین، اس میں بعض جو ٹاپک ہے اس کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ بزرگ اپنے مکان سے باہر نکلے اور ان کے ہاتھ میں احیاء العلوم تھی۔ وہ کہتے ہیں اے لوگو جانتے ہو یہ کون سی کتاب ہے؟ کہا ہاں یہ امام محمد غزالی کی کتاب ہے جس کے تعلق سے آپ اعتراض کر رہے تھے، اس سے پہلے آبجیکشن، اس کے بعد ٹاپک و مضامین پر آبجیکشن کر رہے تھے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اس کتاب کا انکار، اس کے بعض مضامین کا انکار، بعض باتوں کا انکار کیا تھا، مگر گزشتہ شب میں نے خواب میں دیکھا مصطفیٰ جان رحمت ہیں، امام محمد غزالی ہیں، اور امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آدمی میری کتاب کے فلاں فلاں چیزوں پر اعتراض آبجیکشن کر رہا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، پھٹکارا اور کہا کہ اتنی بڑی کتاب سے بے فائدہ رہ رہا ہے، اس کو پڑھ، اگر دل سے پڑھے گا تو تیرے اعتراض اللہ تعالیٰ فوراً ختم کر ڈالے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں احیاء العلوم جو امام غزالی کی کتابیں نہیں مانتا تھا، یہاں تک کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آدمی مجھ پر احیاء العلوم کے نہ ماننے کی وجہ سے کوڑا لگا رہا ہے، اور جب میں بیدار ہوا تو کوڑے کا نشان اپنے جسم پہ موجود تھا۔ یعنی یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور منصب دیا۔ اور اسی طرح بے شمار واقعات علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے محاضرات میں علامہ شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ابو الحسن شاذلی سے مشہور ہیں اور قطب زماں ہیں، اور ان کی کتاب حزب البحر ہے، اس سے علامہ راغب اصفہانی ایک بات نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ علامہ سید امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جب میں بیت المقدس فلسطین میں تھا اور فلسطین کے باہر حرم کے اندر میں سو گیا،
علامہ شاذلی کہتے ہیں جب میں سویا میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت بیت المقدس میں ایک جگہ پہ تخت پر جلوہ بار ہیں اور تمام لوگوں کا ازدحام ہجوم لگا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آقا کے دربار میں یہ کن لوگوں کا ہجوم ہے؟ بتایا گیا یہ جناب ابراہیم ہے، یہ حضرت نوح ہیں، یہ جناب موسیٰ ہیں، یہ جناب عیسیٰ ہیں، یعنی انبیاء کرام کا ازدحام لگا ہوا ہے۔ اور حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں اسی درمیان سوچ رہا تھا کہ دیکھو تو صحیح میرے آقا کو میرے رب نے کتنا مقام دیا ہے، سارے انبیاء کرام نیچے تشریف فرما ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت تخت پہ جلوہ افروز ہیں، اور سرکار کے بالکل پاس میں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف فرما ہیں، اور آقا امام غزالی کے طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فخر سے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ بتاؤ تمہاری امت میں بھی ہماری جیسا غزالی ہے یا نہیں؟ تمہاری امت میں ہمارے جیسا غزالی ہے یا نہیں؟ یعنی میری امت میں میرے رب نے مجھے امام غزالی عطا فرمایا ہے، یعنی آقا حضرت امام محمد غزالی پہ فخر کر رہے ہیں۔ اما علامہ شاذلی کہتے ہیں حضور فخر کرتے ہیں اور فرما رہے ہیں جناب عیسیٰ و موسیٰ سے بتاؤ تمہاری امت میں غزالی ہے یا نہیں؟ میری امت میں مولا نے غزالی دیا ہے۔ یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی۔ علامہ شاذلی کہتے ہیں میں اسی خواب میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیکھو تو صحیح یہ سب جو ہے لوگ انبیاء کرام رضوان علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا مجموعہ ہے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب نے کتنی قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ آقا تخت پہ جلوہ بار ہیں، اور انبیاء کرام جو ادب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہیں۔ علامہ شاذلی کہتے ہیں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک کوئی آدمی بیت المقدس کے اس علاقے میں اس صحن میں جہاں میں سویا تھا کوئی آدمی وہاں سے گزرا اور میرے پاؤں میں ٹھوکر ماری، جس کی وجہ سے میرا خواب سے میں بیدار ہو گیا۔ جیسے ہی خواب سے اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیت المقدس کا وہ منتظم تھا، ناظم تھا، جو ہاتھ میں چراغ لے کر بیت المقدس کی قندیلیں جلانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں خواب سے بیدار ہوا وہ منتظم کہتا ہے تعجب کیا کرتا ہے، یہ جتنی شمع ہے یہ روشنی مصطفیٰ کے نور سے ملی ہے۔ میرا خواب تھا اور اس خواب کا میں نے ابھی ذکر نہ کیا، مگر وہ بیت المقدس کا منتظم کہتا ہے تعجب کیوں کرتا ہے، یہ ساری روشنی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ اور مصطفیٰ کے نور ہی سے ہے۔ حضرت علامہ شاذلی کہتے ہیں اس کا جواب سن کر میں پھر سے بے ہوش ہو گیا، اور جب میں ہوش میں آیا نماز فجر کا وقت تھا، بعد نماز میں نے اس انسان کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ اسی واقعے میں علامہ شاذلی نے حزب البحر میں نقل فرمایا ہے، جن کی بات اپنے محاضرات میں علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا کہ اس وقت بیت المقدس میں تمام انبیاء جمع ہیں، مصطفیٰ جان رحمت بھی ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ سمجھائیے، آپ نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ حضور یہ کیسے؟ ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور واقعہ یہ تھا جو ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، کیسے یا رسول اللہ؟ علماء امتک انبیاء بنی اسرائیل، تو روایت میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امام محمد غزالی کی روح کو پیش کیا، اور حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یہ میری امت کا ایک زبردست عالم ہے، اس سے بات کرو، اس بات کے نتیجے میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اس وقت
امام محمد غزالی کی روح کو پیش کیا، اور اس واقعے کو کئی ایک طریقہ سے علماء نے نقل فرمایا ہے۔ من جملہ ایک طریقہ، ایک بات جو نقل ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام محمد غزالی سے پوچھا، مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ امام محمد غزالی نے اپنا نام کہا، اپنے والد کا نام کہا، اپنے جو ہے دادا کا نام کہا، یعنی ایک مختصر سے سوال میں طویل جواب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ارے میں نے تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے پورا شجرہ گنا دیا۔ حضرت امام محمد غزالی عرض کرتے، روح غزالی کہتی ہے، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے پوچھا تھا، ما تلک بیمینک، اے موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پہلے پارے میں اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ایک دن سوال کیا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماز کرتے ہیں، ہیا عصایا اتوکل علیہ واحش بہا علی غنمی، اور میرا یہ عصا ہے، میری یہ لاٹھی ہے، میں جو ہے اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، احوش بہا علی غنمی، اس لاٹھی سے اپنے جانور کو چراتا ہوں، وفیہا معارب اخرى، اور اس میں اور بہت سارے میرے کام ہیں، یعنی پتھر پہ مارو تو پانی کا چشمہ نکل آئے، اس سے معجزے کا صدور ہوتا ہے، اس پہ بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اگر فرعونیوں کے سامنے اور جادوگروں کے سامنے اس عصا کو ڈال دوں تو میرا عصا بہت بڑا اژدہا بن جائے جو سارے فرعونی جادوگر کے سانپوں کو نگل جائے، بہت سارے کام ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے یہ سوال کیا تھا، حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا، یہ عصا ہے، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے جانوروں کو چراتا ہوں، اور اس میں بہت سارے میرے لیے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، جناب موسیٰ کو کہہ دینا چاہیے تھا، مولا یہ عصا ہے، مگر اتنا نہیں کہا جناب موسیٰ نے، اس کی پوری واقعہ بتا دی، پوری ڈیٹیل جناب موسیٰ نے بتا ڈالی۔ اب حضرت امام غزالی کے ساتھ وہ جو مکالمہ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا نام، امام غزالی نے پورا شجرہ گنا دیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارا ہی نام پوچھا تھا، تم نے تو سب کچھ گنا دیا۔ حضرت امام غزالی کی روح جواب دیتی ہے، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے ایک ہی سوال کیا تھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اس وقت جواب کو طویل و لمبا کیوں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وہ اس لیے سوال کرنے والی ذات باری تعالیٰ کی پروردگار کی تھی، اور میں پروردگار کا نبی ہوں، میں نے اپنے جواب کو جو ہے لمبا کر دیا تاکہ زیادہ دیر تک رب کے سوال کے جواب میں میرا مکالمہ لمبا چلے، میری بات لمبی چلے، تاکہ زیادہ دیر تک اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف مل جائے۔ امام محمد غزالی کی روح کہتی ہے بس اے جناب موسیٰ یہی میرا حال ہے، آپ نے مختصر سوال کیا، میں نے جواب کو لمبا کر دیا تاکہ زیادہ دیر تک میں آپ سے بات کرتا رہوں اور شرف مل جائے۔ آپ نبی ہیں اور میں امتی ہوں، میں بھی امت ہوں، میرا درجہ آپ سے بہت نیچا ہے، میں نے بھی اپنے جواب کو بہت لمبا کر دیا تاکہ زیادہ دیر تک مکالمہ رہے، زیادہ دیر تک بات رہے، اور میں بات جتنی دیر تک لمبی کروں اس وقت مجھے شرف مکالمہ، شرف کلام ملتا رہے۔ اور اتنا کہے تھے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں امام غزالی کو، اے غزالی بس ادب کرو، ادب کرو، یعنی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم پکڑا، حضرت موسیٰ عرض کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے علماء واقعی میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کی کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت امام غزالی نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا، نہیں نہیں، یہاں یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب یہ مکالمہ ہے تو وہاں حضرت امام غزالی کی جو ذات ہے وہ ایک طالب علم کی طرح ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ممتحن کی طرح ہے، اور ممتحن میں امتحان لینے والا جو ہوتا ہے کبھی شاگرد طالب علم سے سوال کرتا ہے تو طالب علم اتنا سیٹسفائیڈ اور اتنا اطمینان بخش جواب دیتا ہے کہ پھر آگے ممتحن کو کچھ جواب سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو یہاں پر یہی حال ہے، امام محمد غزالی ایک طالب علم کی طرح اپنا جواب دے رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو بحیثیت ممتحن امام غزالی سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ منصب جناب
امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقام، اب کب یہ واقعہ شب معراج کا ہے اور اس کے کئی سالوں کے بعد یعنی 5ویں ہجری صدی ہجری میں امام محمد غزالی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، مگر امام محمد غزالی کے دنیا میں آنے سے تقریباً 500 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت ان کی عظمت کا چرچا اور ان کا نام، ان کی عظمت کا چرچا گویا کہ آسمان پہ ہو رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں مٹا دیتا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا چرچا زمین نہیں آسمانوں میں کرتا ہے، ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کی بزم میں اس کا ذکر ہوتا ہے، خوشیوں کی زبان پہ اس کا نام ہوتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو خدا کی اور رسول کی محبت میں جب فنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا کیا چیز ہے، اللہ لوح محفوظ اور عرش و کرسی میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ڈاکٹر اقبال کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مقام اور منصب جناب محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا۔ اس طرح آپ کی کتابیں آج بھی دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور یورپ کی دنیا میں اور آج دنیا میں بہت ساری زبانوں میں امام محمد غزالی کی کتابوں کا ترجمہ ٹرانسلیٹ ہوا۔ اپنے نہیں بیگانے بھی پڑھتے ہیں، فلسفہ پر، علم ابدان پر، علم طب پر، اخلاقیات پر، یعنی کوئی ایسا موضوع ہوگا جو امام غزالی نے نہ چھوڑا ہو، اس پر اتنی زبردست تحریریں لکھی ہیں کہ پڑھنے کے بعد ایک آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی سب ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے نوازے ہوئے کہ ان کی تحریریں قیامت تک زندہ رہیں گے، اور جو ان تحریروں سے قریب ہوگا، ان کے لکھاوٹ سے قریب ہوگا، ان کی کتابیں پڑھتا رہے گا، نہ صرف یہ کہ فائدہ اٹھائے گا، بلکہ اگر تعصب کا، حسد کا چشمہ اتار کر ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا، اللہ نے اس میں سچائی ایسی حقانیت کی دلیلیں رکھی ہیں، پڑھنے والا آخر میں ایمان قبول کر کے مصطفیٰ کے عشق میں ڈل ہی جائے گا، سرکار کی محبت میں ڈل جائے گا اگر ان کتابوں کا، امام محمد غزالی کی ان کتابوں، اس لیے آپ کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گر خواہی کہ یابی فلاح و ظفر، گر خواہی کہ یابی فلاح و ظفر، کیمیائے سعادت ببی یک نظر، مولوی ہرگز نہ شد بحر العلوم، تانا واقف شد از احیاء العلوم۔ یہ حضرت امام محمد غزالی آپ کے وصال کا واقعہ آپ کے بھائی حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 14 جمادی الثانی اور ہجری 505 میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک ہے، اور وصال سے پہلے یعنی جس دن آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرمانے والے ہیں، آپ نے صبح نماز فجر پڑھی، اور فجر کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے لیے کفن تیار کیا جائے۔ اس کفن کو تیار کیا گیا، اور جب کفن تیار ہو گیا، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کفن کو بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، کہا ہاں اب جلدی تو اس لائق ہو جا کہ میں تجھے پہن لوں، تاکہ میں تیرے ذریعہ اپنے محبوب کی ملاقات کر سکوں، اپنے آقا کی ملاقات کر سکوں۔ عاشق ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میں جب جاؤں تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کی ملاقات ہونے والی ہے، آقا کے جلوہ زیبا کو دیکھنا ہے۔ اس لیے جو سرکار کے عشاق ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ جب انہیں جنازے میں لٹایا جاتا ہے تو وہ جو ہے جلدی جانے کی فکر میں رہتے ہیں، قبر میں جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کا مجھے دیدار ہو۔ اسی لیے کہا تھا عاشق کے لیے کسی نے، علامہ آسی نے کہا تھا، آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، ہے شب گور اس گل سے ملاقات کی رات، ہے شب گور اس گل سے ملاقات کی رات، موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے، موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے، قبر میں سرور عالم کا اجالا ہوگا، قبر میں سرور عالم کا اجالا ہوگا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفن منگایا، بوسہ دیا، پیر کا دن سوموار کا دن ہے، 14 جمادی الآخر جمادی الثانی ہجری 505 میں آپ
اس دنیا فانی سے رحلت فرماتے ہیں اور قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اپنے علم کے ایسے کارنامے چھوڑیں اور اس دنیا سے امام محمد غزالی رحلت فرمائے اور اس شان سے ابر کرم ان کے مرکز پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کانواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و منصب دیا، آج بھی پوری دنیا میں وہ شہرت اور شہرت دامہ حضرت امام محمد غزالی کو دی ہے۔ دنیا کے جس علاقے میں چلے جائیے آپ کا نام زندہ ہے، آپ کی تحریریں کتابیں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لایا اور ایمان کے بعد عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان لوگوں کے دلوں میں ان بندوں کی محبت ودیت کرے گا، ڈال دے گا۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کتابیں پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ بھی پڑھیے، آج کل کیمیائے سعادت احیاء العلوم گجراتی میں بھی ملتی ہے، ان کو پڑھو، کس قدر جو ہے بہتر اور کس قدر جو ہے دنیا آخرت کے مضامین امام محمد غزالی نے نقل کیا ہے، ان کو پڑھنے سے تقوی آتا ہے، دل میں جو ہے خوف خدا خشیت الہی دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ مطالعہ کریں۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ ساری کتابیں حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کتاب کو لینے کے لیے دہلی کا سفر کرنا پڑتا تھا، یہاں نہ ملی تو کہیں اور جانا پڑتا تھا، مگر آج لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں ہو گئی، بڑی بڑی کتابیں جو کبھی آدمی خرید نہ پائے، قیمتی کتابیں، آج لوگوں نے اپنی محنت سے وہ ساری کتابیں انٹرنیٹ پہ رکھ دی ہے، اپنی ویب سائٹ پہ رکھ دی ہے، بس پڑھنے والوں کی کمی ہے، ان کو پڑھ کر ایمان تازہ کیا جائے۔ نیٹ استعمال کرنا ہی ہے تو ان چیزوں میں استعمال کیا جائے، ثواب کا ثواب بھی ملے گا، علم کا علم بھی ہوگا، اور ان کو پڑھنے کے بعد دل میں خوف خدا خشیت الہی بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔